مولانا محمد باقر صدیق خالد صاحب کے بوشی عبداللہ بن عمر فرمائے حق جماعت حق جماعت فیضان غوث اعظم زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، ابھی جو آیت کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا فرمان ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون؟ سچے اللہ کے ولی سچے، اور تابعین سچے، صحابہ سچے، اللہ کے تمام انبیاء سچے، اور سب سے سچے آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کافر بھی صادق کہتے تھے. ایمان نہیں لانے کے باوجود یہ مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی سچ بولنے والا نہیں. حاضرین محترم، اکثر آپ ہم پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسوں میں کرامات کو سنتے ہیں. کرامت اگر آج کے دور میں اگر سمجھنا ہے تو کرامت ہے سائنس کا انوینشن. جیسا پیرانی پیر کا ایک قول ہے کہ میں ساری دنیا کو اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہوں. اس زمانے کے لوگ جو اہل ایمان تھے وہ دل سے اس بات میں یقین کریں. اب جو جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ایمان کی کمزوری تھی، اس زمانے میں بھی شک میں تھے، آج بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے. تو پھر اس کو سائنس کے ذریعے ہم کرامت کو کیسے سمجھیں گے؟ آسان بات ہے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے. تقریباً ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور پھر اس میں انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے. جب ہم گوگل ارتھ دیکھیں گے تو ساری دنیا کا گلوب نظر آتا ہے. دیکھیں گے تو رشیا نظر آتا ہے، ادھر امریکہ نظر آتا ہے، ادھر مڈل ایسٹ نظر آتا ہے، ادھر ایشیا نظر آتا ہے. ایشیا میں اگر کلک کریں گے تو پھر انڈیا دکھے گا، پھر انڈیا کو کلک کریں گے تو تلنگانہ دکھے گا، پھر کلک کریں گے تو ہم اپنے مقام تک آ سکتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں سے آ رہے ہیں. تو پیرانی پیر کے لیے یا اللہ کے ولیوں کے لیے اس قسم کی باتیں کوئی حقیقت اور کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. یہ کرامتیں ہیں. اب کرامتیں جو ہوتی ہے ولی کے پاس وہ فیض ہوتا ہے انبیاء کے معجزوں کا. انبیاء کے جو معجزے ہوتے ہیں ان کا فیض ولیوں کی کرامت میں نظر آتا. اب یہی موبائل ہے، اسی موبائل سے ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، رشتہ دار جو بھی ہے دور دراز مقام پہ ہے، چاہے وہ آسٹریلیا کی طرف ہو یا امریکہ کی طرف ہو، ہم اس کو دیکھ کر بات بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ اولیاء کرام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ اللہ کے ولیوں کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو ساری مخلوق کا تصرف ان کو دیتا ہے. یہ با اختیار ہو جاتے ہیں، یہ اختیار والے ہو جاتے ہیں. جب تک دنیا میں زمین کے اوپر ہیں تب بھی اختیار والے ہیں، جب دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تب بھی اختیار والے ہوتے ہیں. ایک بات اور مشہور ایک واقعہ ہے، پیرانی پیر کے پاس کوئی چوری کرنے کے لیے آئے. جو بھی سامان تھا دیا اس نے. جب دروازے کی طرف جانا چاہا تو دروازہ نظر نہیں آیا. جب سامان چرایا ہوا رکھ دیتا تو اس کو دروازہ نظر آتا. پھر جب
दरवाजा दिखाई दिया या मैं लेके चले जाऊंगा, लेकिन वो दरवाजा दिखाई नहीं देता। ये कश्मकश में वो जो आया हुआ था। अब फिर पिरानी पीर के पास दस्तक होती है, कुछ लोग आके अर्ज करते हैं या गौसे आजम दस्तगीर या पिरानी पीर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, फला जगह वली का या एक अब्दाल का इंतखाब हो गया है, ज़रूरत है, तो पिरानी पीर फरमाते हैं जाओ मेरे पास से ले जाओ। तो अब लोग सवाल करते कि वो तो चोर थे, वो चोर थे, फिर उनको विलायत का मुकाम कैसे? तो भाई आज के दौर में समझने के लिए बहुत ही आसान बात है, आप भी खुश हो जाएंगे। हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, हमारे कंप्यूटर के लिए यूएसबी होती है, हमारे कंप्यूटर के लिए डिस्क होती है, ये सब चीज़ें हैं ना। इसमें अगर कोई गेम्स भरे हुए हैं, कोई गेम्स भरे हुए हैं, तो हम उसको इमीडिएटली डिलीट करके उसमें कुरान शरीफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नातिया का नाम भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब उसको हम जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है, जब हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो जो डिस्क होता है या वो जो यूएसबी होती है, जो मेमोरी कार्ड होता है, वो फिर से फ्रेश हो जाता है। उसमें वो जो पहले का डेटे का जो हमने डिलीट किया है, उसका असर बाकी नहीं रहेगा, वो फिर से फ्रेश हो जाता है। अब जब फ्रेश हो जाता है, उसके बाद हम जो भी उसमें अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो फिर हमको दिखाई देने लगता है। तो ये आज बच्चा भी इस बात को यकीन करता है। तो अगर पिरानी पीर कहें कि वो जो शख्स मेरे पास चोरी के इरादे से आया था, उसको लेके जाओ मैं विलायत अता करता हूँ, तो ये बात कोई बईद नहीं है, ये बात कोई बईद नहीं है। अब औलिया कराम का मामला होता क्या था, उन्होंने इमीडिएटली उसके जहन में, उसके दिल और दिमाग में जो कुछ भरा हुआ था वो निकाल दिए, और अल्लाह का जो इल्म पिरानी पीर पहुंचाने इल्म लदुन्नी अता किया था, उसमें से कुछ इल्म अता किया, तो फिर उनको मुकामी विलायत पर पहुंचा दिया। अब सवाल ये होता है, अल्लाह के जो वली होते हैं या रसूल या पैगंबर ये जो होते हैं, ये अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं, बेशक ये इबादत गुजार होते हैं, लेकिन इनको अल्लाह ताला पहले से ही मुंतखब कर लेता है। मेहनतों से विलायत नहीं मिलती, मेहनतों से रिसालत नहीं मिलती, मेहनतों से नबूवत नहीं मिलती। ये तो अल्लाह जल्ल शानहू ने आलम अरवाह में जो नबी और रसूल होंगे, उनका इंतखाब आलम अरवाह में ही अल्लाह ने कर दिया था। अब जैसे एक बात मशहूर है, अगर कोई हज को जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं या बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं, तो आम तौर पर ये बात कही जाती है कि अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा था, इसलिए आपको मुयस्सर आया। तो ये बात कोई गलत बात नहीं है। जब आलम अरवाह में अल्लाह ने तख्लीक फरमाने के बाद, तमाम इंसानों की तख्लीक फरमाने के बाद, तमाम कायनात की तख्लीक फरमाने के बाद, अल्लाह ने एक सवाल फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो जिन अरवाहों ने बला कहा, जिन अरवाहों ने जवाब दिया हाँ ऐ हमारे रब, आप ही हमारे रब हैं, जिन अरवाहों ने जवाब दिया वो अरवाहें मुसलमान करार दी गई, और जिन अरवाहों ने आलम अरवाह में अच्छे से जवाब दिया, और न सिर्फ अच्छे से जवाब दिया बल्कि अल्लाह ने जिनसे आलम अरवाह में बैत ली, जिनसे आलम अरवाह में अलस्तु बिरब्बिकुम बोलकर जिनसे बैत ली, उनको अल्लाह ताला खाने काबा का तवाफ और ज़ियारत नसीब फरमाता है। एक है जिनसे बैत ली गई, जिन्होंने वहां पर अल्लाह से बैत की। एक दूसरा वो है जवाब जो दूर दराज से सुनकर जवाब दिया गया कि बला अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। तो जो जिन्होंने आप ही हमारे रब है कहा, उनको दुनिया में मुसलमान पैदा किया, और जिन्होंने बैत की है उनको खाने काबा का तवाफ मुयस्सर आया, नसीब हुआ, अल्लाह ने उनके लिए उस तवाफ को आसान फरमाया। तो उसी बैत के इआदे के लिए हजर अस्वद है। इसलिए जो भी खाने काबा के तवाफ का इरादा करता है, उसका
حجر اسود پر اختتام ہوتا ہے۔ یہ حجر اسود ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ نے مومنین کی ارواح سے بیعت کیا تھا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے میرا، یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کو تصرف بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی ولی ہے اس کا تصرف نہیں ہے کسی چیز میں تو وہ مقامی ولایت کو لوگ نہیں مانتے۔ اور اولیاء کرام، بعض اولیاء کرام کرامتوں کو دکھاتے تھے، بعض اولیاء کرام کرامتوں کو چھپاتے تھے۔ اب چھپانے میں اور دکھانے میں کیا فرق ہے؟ حاضرین محترم، ولی بھی اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید پر قائم تھے اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے تھے، لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے مخلوق میں آتے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ مخلوق میں رہ کر مخلوق سے بچ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے جو ولی کرامت دکھاتے ہیں بعض دفعہ وہ دنیا میں باقی نہیں رہتے، وہ ان کا ظاہر ہوا، ولی کا ظہور ہوا تو پھر وہ اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ نبیوں کے لیے کیا ضروری تھا؟ نبیوں کے لیے قوم کو جو کفار مشرکین ہیں ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے معجزوں کو دکھانا ضروری تھا۔ ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 جتنے معجزے ممکن ہوتے وہ معجزے نبیوں کو دکھانا ضروری تھا، اس لیے کہ کفار اور مشرکین کو اللہ کی طرف ان کو بلانا ہوتا۔ لیکن ولی کیا ہوتا؟ ولی اہل ایمان میں ہوتا، مسلمانوں میں ہوتا، بعض دفعہ ان کا مقابلہ کافروں سے بھی ہو جاتا، مشرکین سے بھی ہو جاتا، لیکن وہ چھپے ہوئے رہ کر اللہ کی طرف جانا ان کا ارادہ ہوتا، ان کا مقصد ہوتا، ان کی ولایت کا راز یہی ہوتا کہ چھپے رہنا۔ مگر بعض اولیاء اللہ جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ تصرف فی الخلق عطا فرماتا ہے۔ اس قسم کے کئی کرامتیں پیرانی پیر کی ذات مبارکہ میں نظر آتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کرام کو جو کرامتیں عطا کی ہے وہ بہت ساری بلکہ بہت زیادہ کرامتیں پیرانی پیر کی ذات مبارکہ میں نظر آتی ہیں۔ حاضرین محترم، آخری ایک بات بتا کے پھر میں اپنے الفاظ کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولایت کے مقام پر وہ پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کبیر ہے، اور وہ بڑے متکلم تھے اور وہ مفسر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے آئے۔ آپ حضرات یہ بات کو ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بھی صحابہ بیعت لیتے تھے، بیعت کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وقت کی مناسبت ہوتی ویسے ان سے بیعت لیتے تھے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں سے بیعت لی حضور نے کہ ہم غزوہ چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ بعض موقعوں پر حضور نے بیعت لی کہ ہم کسی سے اپنی حاجت طلب نہیں کریں گے۔ تو وہ جو صحابی وعدہ کیے تھے تو ان کے اونٹ سے اگر وہ اونٹ کا ہنٹر گرتا تب وہ اتر کے لیتے تھے، کسی کو نہیں بولتے تھے بھائی ذرا میرا ہنٹر گر گیا دے دو۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی مدد یا میں اپنے کام خود کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے الگ الگ انداز میں بیعت دیتے تھے، جو جس ارادے سے آتا، جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ان چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے تھے۔ مگر اب ایک بیعت آخری جو باقی رہ گئی ہے وہ بیعت نسبت ہے، ایک نسبت کو جوڑنے کی بیعت باقی رہ گئی جس کو اردو میں کسی کے مرید ہونا کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کے پاس فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے آئے، حالانکہ آپ بہت بڑے عالم، فقیر، مفسر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ معلوم ہوا کہ نسبت کو قائم کرنے کے لیے بیعت کا کرنا ضروری ہے،
اور جیسا میں اپنے پیر و مرشد کا مرید ہوں تو مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ کلمہ پڑھانے کے بعد جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر پابند رہوں گا. یہی بات ہے. تو حاضرین محترم حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمہ جب بیعت ہونے کے لیے آئے مرشد کے سامنے بیٹھے تو مرشد کچھ پڑھنے لگے, یعنی حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کچھ پڑھنے لگے تو حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے کانوں سے ایک دھواں جیسا کچھ نکلنے لگا. انہوں دیکھ کے پریشان ہوئے, بولے دھواں نکل رہا. عرض کرے حضرت میرے کانوں سے ایک دھواں نکل رہا, یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے, اے فخر الدین رازی, تم جو لاجک کی نالج جمع کیے ہوئے ہیں, جو تمہارے پاس منطق اور فلسفہ ہے, تمہارے پاس لاجک اینڈ فلسفی جو تم نے حاصل کی ہے, وہ لاجک اور فلسفی کو نکال رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر علم لدنی آئے. تو حضرت فخر الدین رازی کہنے لگے, اے میرے پیر یا اے حضرت, میں یہ بڑی محنت اور جستجو سے حاصل کیا ہوں یہ علم, میں ضائع ہونے نہیں دیتا, یہ آپ میرے کو معاف کریے, میں آپ کا مرید نہیں ہوتا, میں چلے جاتا ہوں. وہ نکل گئے وہاں سے. راستے میں جاتے ہوئے یا جب وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شیطان مرنے سے پہلے ماں باپ کی شکل میں آ کے انسان کو بھٹکاتا, باپ کی شکل میں شیطان آ کے مرنے سے پہلے باپ کی شکل میں آ کے ہمدردیاں دکھاتا, اے بیٹے میں تمہارا کو ایسا چاہا, ایسا پالا, ایسی تربیت دی, سب احسانات گناتا. شیطان باپ کی شکل میں آ کے یہ سب احسانات گنا کے بولتا, اے بیٹے یہودی مذہب اچھا ہے, تو یہودی مذہب پر ایمان رکھ کے مر. شیطان آتا اور شیطان ماں کی شکل میں آتا, آ کے بچے کو تسلی دیتا, بہکاتا اور بولتا, ہے بیٹے نصرانی مذہب اچھا ہے, تو نصرانی مذہب پر اعتقاد رکھ کے مر. یہ شیطان بہکاتا بھٹکاتا. تو وہ سوچنے لگے کہ اس کے بہکاوے سے اور اس کے بھٹکانے سے بچنے کے لیے کچھ سوال انہوں اپنے سے تیار کر دیے, کیونکہ بہت بڑے منطق اور فلسفے کے ماہر تھے, بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے کچھ سوال اپنے سے جمع کر لیے. تقریباً سنیے واقعے کا یہ کلائمیکس ہے, واقعے کا پورا یہ نچوڑ ہے جو اب آنے والا ہے. انہوں اپنے سے 360 سے زیادہ سوال بنا لیے اور اس کا جواب بھی تیار کر کے اپنے خرید میں رکھ لیے. جب ایک زمانہ گزرا, جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا. شیطان آ کے پوچھنے لگا, اے فخر الدین, اللہ کو ایک مانتے ہو, دلیل کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں, دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل دیے. پھر وہ دلیل کو رد کر کے بولا, اللہ کو ایک مانتے ہیں, دلیل دو. پھر آپ دوسری دلیل دیے, تیسری دلیل دیے, چوتھی دلیل دیے, 360 دلیلیں آپ نے دے دی. کون؟ جو مفسر قرآن ہیں, جو لاجک اینڈ فلسفی کے ماہر ہیں. اگر آپ فلسفی کو پڑھیں گے تو فلسفی کو انٹروڈیوس کرنے والے ناموں میں حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا. اور آپ 360 جو سوال اپنے سے جمع کر دیے تھے, شیطان سوال کرتا گیا, آپ جواب دیتے گئے. آخر میں ایک سوال ایسا کرا, آپ خاموش ہو گئے. آپ کے پیر و مرشد حالانکہ بیعت نہیں کی, حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ ایک مقام پر, اپنے مقام پر وضو کر رہے ہیں. ان کا خادم پانی ڈال رہا ہے اور وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے پانی چھنک کے بولے, اے فخر الدین کہہ دے خدا کو بلا دلیل ایک اس لیے مانتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا ایک. حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پہ وضو کرتے ہوئے آپ کہنے لگے, اے فخر الدین کہہ دے کہ خدا کو بلا دلیل ایک اس لیے مانتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا ایک. آپ نے یہ جواب دیا اور آپ
ہو گیا. اور حاضرین محترم اور ایک بات سنیے, قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے وہاں بھی شیطان آ جاتا. جیسے ہی میت کو قبر میں رکھ کے لوگ ہٹتے شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا. اب جب سوال کیا جاتا من ربو کا تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا مجھے بھی ہے. شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا مجھے کو بولتا میں ہوں بول میں نہیں بول. تو شیطان ایسے سچویشن سے بھٹکانے آتا. اب بات حالانکہ یہ رابطہ ہے بات کا میری ولایت سے پیرانی پیر کی عظمت سے ولیوں کی کرامتوں سے. مرنے سے پہلے جیسا دنیا سے ہمارے کو لگاؤ ہو جاتا, اپنا ایک مقام رہتا, ایک بستر رہتا جس پہ ہم سوتے, وہ مقام سے ہمارے کو لگاؤ ہوتا. دوسرے بستر پہ نیند نہیں آتی, دوسری جگہ پہ نیند نہیں آتی. ایک بیٹھ کے کھانے کی بیٹھک ہوتی, چاہے وہ ڈائننگ ٹیبل ہو یا دیوان ہو یا روم ہو کچھ ہو. ہر آدمی کا اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے ان چیزوں سے ہمارا ایک تعلق ہو جاتا ہے, اس کے بغیر ہمیں راحت اور سکون نہیں رہتا. اسی طرح سے مرنے سے پہلے اب یہ جو تعلق دنیا سے بنا ہوا ہے اس تعلق کو توڑ کے ادھر جانا ہے. تو اب ہوتا کیا, جو نیک روح ہوتی ہے, جن کی روح نیک ہوتی ہے, جن کے معاملے نیک ارواحوں سے رہتے ہیں, جن کی عبادتوں میں اثر آ جاتا ہے, جن کے ذکر کا فیض حاصل ہو جاتا ہے, جو کسی کے مرید ہو جاتے ہیں, تو ان کو فیض کیا ملتا, ان کو فیض یہ ملتا کہ مرنے سے پہلے ان کے اپنے رشتہ دار, ان کے ماں باپ, یہ مرنے والے کے ماں باپ, یہ مرنے والے کے دادا دادی جو نیک ہوتے ہیں, اور یہ مرنے والے کے پیر و مرشد اب اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں. جب یہ مرنے سے پہلے وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو دکھائی دیتے ہیں تو پھر ان کا دل دھیرے دھیرے ان لوگوں کی طرف لگنے لگتا ہے. اسی لیے بعض موقعوں پر آپ سنے ہوں گے بیماری کے عالم میں مرنے سے پہلے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آج میں نے خواب دیکھا, بابا خواب میں آئے تھے, اماں خواب میں آئے تھے, دادا مرشد خواب میں آئے تھے. بس لوگ یہ بات بتاتے ہیں. تو اب دنیا کا تعلق توڑ کر ادھر جانا ہے تو ادھر کی جو ارواحیں ہیں, جو رشتہ دار ان کے ہیں, اب رشتہ دار کا مرے ہوئے رشتہ دار کا تعلق کیسا بنتا ہے؟ مرے ہوئے رشتہ دار کا تعلق بنتا ہے تو ایصال ثواب کے ذریعے بنتا ہے. اس کی ایک آسان مثال ہے, میں اس سے پہلے دے چکا ہوں. آسان مثال یہ ہے کہ کسی نے فون کیا, فون کرنے کے بعد اس نے فون نہیں اٹھایا. ہم سمجھتے کہ ارے فون کرا میں انہوں فون نہیں اٹھائے, کہیں بھی نہیں اٹھائے کہ مصروف ہوں گے کچھ دن کا, پھر فون کرتے, پھر فون نہیں اٹھائے تو اب آؤٹ لے کے ذرا ناراض ہوئے, کیا بات ہے, 2 بار فون کرا, موبائل پہ مس کال دیکھے ہوں گے نا, پھر بھی فون نہیں کرے, نہیں وہ فون نہیں اٹھانا چاہ رہے اس واسطے نہیں کرتا ہوں. پھر 2 دن کے بعد خیال آتا ہے کیا پریشانی نہیں کی, فون کرا میں 2 بار جواب نہیں دیا, پھر فون کرتے, 3 بار 4 بار 5 بار فون کرنے کے بعد میں اب ہم نا امید ہو جاتے, ارے میں 1 بار فون کرنے کے بعد نہیں وہ جواب نہیں دے رہے, نہیں ہو سکتا ہے انہوں میرے سے بات کرنا نہیں چاہ رہے ہوں گے, نہیں میں بہت مصروف ہو گئے ہوں گے, سمجھ کر ہم خاموش کر جاتے. تو ارواحوں کا عالم بھی یہ رہتا, ہر جمعرات کے دن مرا ہوا شخص میت کی روح گھر کے دیلان میں آتی ہے, گھر کے دیلان میں آ کر اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہے, اے میرے گھر والے تم نے میرے لیے کیا ایصال ثواب کیا. اب جو لوگ دولت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے گھر والے میں نے تمہارے لیے یہ دنیا کی دولت چھوڑ دیا ہے, تم نے میرے لیے کیا ایصال ثواب کیا. یہ گھر کے دیلان میں آ کر, گھر کے صحن میں آ کر مرے ہوئے میت آواز دیتی ہے. حاضرین محترم, اس چیز کو یقین کرنے کے لیے احادیث کا مجموعہ ہے. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے شرح صدور. تو ہمارا تعلق بنتا اگر ہے مرحومین سے تو ایصال ثواب کے ذریعے بنتا ہے. جب بھی مرحوم خواب میں آئے, کوئی بھی خواب میں آئے, ہمارے قریب کا رشتہ دار, دور کا رشتہ دار, فوری ایصال ثواب کرتے ہیں. چاہے آپ گاڑی پہ جا رہے, یاد آیا ہے رات میں خواب میں بابا آئے تھے, دادا آئے تھے, آپ چلتے چلتے سورہ فاتحہ پڑھی, کیا بنا ہے, کوئی کنڈیشن ہے مسجد میں جا کے جانماز میں بیٹھ کے قبلے رخ ہو کے محراب میں بیٹھ کے پڑھنا, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ کو یاد آیا, آپ دعا کریے اللہ میرے والد کی مغفرت کریے, یہ بھی ایصال ثواب.
کنجوس کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں، میں روز پڑھ کے پہنچاتا ہوں. ارے تو روز پڑھ کے پہنچاتا، یہ تیرے ماں باپ کی ٹریننگ تھی یا تیرے ماں باپ کا یہ کرم تھا کہ تجھ کو یہ توفیق ہوئی؟ صحیح ہے، لیکن کیا تو جیب سے خرچ کرا؟ ارے ماں باپ اتنی دولت چھوڑ کے گئے، تیرے کو اس قابل بنے کہ تو دولت جمع کرے، تو کیا کبھی ماں باپ کے نام پہ بھی دولت خرچ کرا؟ کیا کبھی ان کے لیے کبھی کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا؟ ارے جمعرات کے دن جب ارواحیں گھر کے دہلان میں صحن میں آ کے پکارتی ہے تو کیا تو کبھی پیسہ خرچ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا ایصال ثواب صرف قرآن پڑھ کے، درود پڑھ کے یا وظائف پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے پہنچانے کا نام ایصال ثواب ہے، لیکن جیب سے کچھ پیسہ خرچ کرنے کا نام بھی ایصال ثواب ہے. جب آپ پڑھ کر ایصال ثواب پہنچائیں گے اور کچھ پیسہ خرچ کریں گے تو یہ کامل ایصال ثواب ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ مرحومین سے تعلق پیدا کرنے کا نام ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کے لیے ہمارے مرحومین سے تعلقات بنتے ہیں. کئی سال ہو گئے لوگ اپنے ماں باپ کو دفن کر دیے قبروں میں، پھر وہ ماں باپ خواب میں نہیں آئے. کیا وجہ؟ کیا وجہ؟ کبھی غور کرے، کبھی دل مار لیتا نہیں کہ ماں باپ کو قبر میں دفن کر دیا میں. جو ماں باپ جن کے وجود سے میرے کو اطمینان تھا، جن کے وجود سے میرا ذہن مطمئن تھا، ارے بھلے وہ بیمار تھے مگر تخت پہ لیٹے ہوئے رہتے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مجھے خاندان میں احسان تھا کہ میرے باپ زندہ ہے، کوئی میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. آج وہ باپ جو خبر میں جا کر سو گئے ہیں، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے سلا دیے، اگر وہ خواب میں نہیں آتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ماں باپ خواب میں کیوں نہیں آتے دفن کر کے اتنے سال ہو؟ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہفتے میں 2 بار خواب میں دیکھتے ہیں. کیا وجہ؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں آگے کہ فلاں بیٹے اس سے کہو کہ میرے فاتحہ کر رہے ہیں، پوچھو اس سے کہ دعوت سب کو دیا نہیں دیا. کیا بات ہے بھائی، سب بیٹوں کا نام نہیں دیے، وہ ایک بیٹے کا نام دیے. پھر بیٹے کچھ بول رہے ہیں، بیٹے کچھ بول رہے ہیں، نام لے کے وہ بیٹے سے پوچھو دعوت سب کو دیا کیا؟ کیا بات ہے، کیوں سب کا نام لینا تھا نا، تو ایک بیٹے کا نام کیوں دیا گیا؟ حاضرین محترم، آخری بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. جب ہم اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کی خبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ان کے پڑوسی خبر میں ارواحیں ہوتی ہے یا جو پڑوسی مرحومین ہوتے ہیں، وہ یہ مرحوم کو بتا کے بولتے، اے فلاں شخص دیکھو تمہارا وہ بیٹا آ رہا جو ایصال ثواب پہنچاتا تھا آپ کو، جو ایصال ثواب آپ کا بیٹا پہنچاتا تھا، وہ بیٹا آ رہا دیکھو بول کے توجہ دلاتے ہیں ان کی. اور دیکھو آج ہمارے ماں باپ کس قدر ہمارے سے مہربان رہتے، کس قدر بچوں پہ ناز و فخر کرتے ہیں. اپنی خواہشات کو مار کر، اپنی ضروریات زندگی کو روک کر، مٹا کر، جس بچے کو پڑھا لکھا کر امریکہ آسٹریلیا بھیجے، بچہ قابل ہو گیا، ایک سوسائٹی میں نام بن گیا. جب وہ بچہ واپس آتا تو پھر بابا دعوت کر کے، دوستوں کو جمع کر کے، خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے اس بچے کی جیسے تعریف کر کے کہتے ہیں یہ بچہ میرا قابل ہو گیا، فلاں ملک میں اتنا پیسہ کما رہا، یہ مقام ہے، یہ اسٹیٹس ہے، یہ ڈگنیٹی ہے، یہ سب جیسے ماں باپ تعریف کرتے ہیں. ارے اس تعریف کے قربان جاؤ. مرنے کے بعد ماں باپ کو کیسے بھول گئے؟ آج ایصال ثواب کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں اور پکے ہوئے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کو شرک سمجھتے ہیں. کیا ہو گیا تمہاری اخلاق کو؟ کیا تمہاری اخلاق کیا ہو گئی اخلاق تمہاری؟ ارے جو ماں باپ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر کے تم کو ایک مقام پہ پہنچاتی ہے، آج تم ان کو بھول گئے، آج ہم ان کو بھول گئے. اللہ ان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم مرنے کے بعد ماں باپ کا زیادہ خیال کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کی جن سے دوستی تھی ان سے ہم جا کے ملنا ہے، ان سے ہم جا کے ملنا. اجے بعض بچے تو اتنے فرما بردار ہوئے ہیں کہ جب نیا موسم میں پھل آتا تو تھوڑا سا پھل لے جا کے اپنے ماں باپ کو دیتے، اے ماں باپ آپ کے لیے، بابا جان آپ کے لیے دھوپ کے چھلکے لا. جو بچہ یہ الفاظ سے اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوگا کیا دعائیں نکلے گی اس ماں باپ کے؟
جب اللہ تعالیٰ ان کو قیل ادخلوا الجنہ، آیا ہمارے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جب اللہ حکم دیتا ہے تو اللہ سے وہ پوچھتے ہیں اے اللہ ہم جب داخل ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ گناہ تھے، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے گناہوں کو آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، جنت میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے اے اللہ آپ ہمیں گناہ ہمارے دیکھ کر ہمیں جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے جو دعا کرتی رہی تھی اس کا یہ صلہ ہے کہ تم کو جنت میں داخلہ مل رہا۔ حاضرین محترم، بات تو پیر کی کرامتوں کی تھی، میں نے اپنے وقت میں یہ بات کو آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہ دنیا میں بھولیں نہ مرنے کے بعد بھولیں۔ ایک بات آخری مختصر آدھے منٹ میں بتا دیں، اللہ کی توفیق میرے لیے ہوئی، میں اپنی تعریف نہیں کروں، اللہ کی توفیق یہ ہوئی جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں اتنی عمر میں کبھی کسی دعا میں یہ نہیں سنا تھا کسی نے یہ دعا کیا ہو اے اللہ قیامت کے دن میرے ماں باپ کی مجھ کو پہچان دے۔ آپ نے سنا کوئی ایسی دعا کیا ہے اے اللہ روز قیامت ماں باپ کی ہمارے کو پہچان عطا کر؟ نہیں، مگر کیا بتاتے لوگ بتاتے کہ روز قیامت وہ دن ہوگا جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، رشتہ دار سے بھاگے گا، ہم نہیں رہیں گے۔ وہ یقین کریے اہل سنت و جماعت نہیں بھاگے گی۔ ارے دنیا میں جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ان کو ہم روز قیامت نہیں بھولیں گے، نہ وہ ہم کو بھولیں گے۔ تو اللہ کی توفیق یہ ہوئی میں نے اپنی زندگی میں والد کے انتخاب میں یہ دعا کیا، بار بار دعا کیا اے اللہ روز قیامت ہمیں ماں باپ کی پہچان عطا فرما، اے اللہ روز قیامت ماں باپ سے ہم کو دور مت کر، ماں باپ کا فیض ہمیں ملنا اور ہمارا فیض ماں باپ کو ملنا، نیک اولاد جو ہے ان کا فیض ماں باپ کو ملے گا۔ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ ماں باپ کے درجے کو بلند کرے گا۔ تو حاضرین محترم ہمیشہ یہ دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے کہ اللہ روز قیامت ہمیں ماں باپ کی پہچان عطا کر، ہمیں ماں باپ سے ملا، یہ دعا بھی شامل حال ہونی چاہیے۔ میں اس سے عمل کرتا ہوں اور جب کبھی میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، حضور فرمائے، حضور سے کسی نے پوچھا